یہ کشمیریوں میں چودراہٹ کی جنگ جو ہے نا اس میں تاجر سیاست آئی. ابتدا میں فائرنگ ہی ہوتی تھی اور کس بندے نے کہا کہ آج ٹھنڈ پہ گئی ہے. میری تیفی بٹ سے بات ہوئی, انہوں نے کہا جی بچوں کی قسم ہے, کہتا مجھے انکل کہتا تھا, کہہ رہا میرا بھتیجا تھا, میں اپنے بھتیجے کو کیوں قتل کرواتا. لوڈو کھیل رہا ہے اور ارد گرد لوگ جو ہے نا وہ تالیاں بجاتے تھے کہ وہ جو لوگ ساتھ کھڑے تالیاں بجاتے تھے نا ان کے ہاتھ میں بندوقیں آ گئی. اجرتی قاتل یہاں آئے تھے, وہ بیرون ملک فرار ہو گئے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو تیفی بٹ ہے, احسن شاہ ہو گیا, بلاج ہو گیا, ان کا کیا سلسلہ ہے دشمنی کا؟ سارا جو سٹارٹ ہوا اور آخر تک ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ قتل پہ قتل ہو رہے ہیں, تو سارا یہ سلسلہ تھوڑا ہمیں بتائیے گا کیا ہے؟ بیٹے بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایک دم یہ دشمنی یا مخالفت یہ کوئی ایک دم زمین سے نہیں اگلی. پہلوانی جو ہے نا وہ چودراہٹ میں تبدیل ہوئی اور چودراہٹ کے شوق نے بلا ٹرکوں والے کے ڈیرے پہ, ایک ڈیرہ آباد ہو گیا نا, اس چوک پہ دو, اگر آپ چوراہے پہ کھڑے ہوں سگنل درمیان میں تھا, اب سگنل نہیں ہے وہاں, ٹریفک سگنل تھا درمیان میں, اور اس طرف رائٹ ہینڈ پہ پاک گڈس ٹرانسپورٹ, بعد میں پاک گڈس انٹرنیشنل بن گیا, وہ جو بلا ٹرکوں والا گڈھا ہے وہ اڈا تھا, اور اس طرف ان کے دو بردر ان لا, بچو پہلوان, وہی پہلوان تھے اصل میں دونوں پہلوان جو تھے نا, بھائی پہلوان اور بچو پہلوان, یہ ان کے بردر ان لا تھے بلا ٹرکوں والے کے. یہ بلا ٹرکوں والا تھا. بلا ٹرکوں والا بچو کے درمیان میں ایک چوک تھا, چوراہے کے پار ایک مندر ہے, اب بھی ہے مندر ہے متروکہ وقف املاک بورڈ کا. اس مندر میں دفتر بنایا اظہر سعید بٹ مرحوم نے. اظہر سعید بٹ انجمن تاجران شالمی کے صدر تھے, بعد میں وہ تاجران شالم بورڈ یعنی شالمی کی جتنی تاجر تنظیمیں ان کا صدر بن گئے. پھر وہ انجمن تاجران لاہور, پھر قومی تاجی اتحاد, پھر فیڈریشن آف چیمبر آف پاکستان کامرس, پورے پاکستان کی تاجر برادری کے صدر چیئرمین بن گئے وہ اظہر سعید بٹ. گڈس ٹرانسپورٹ سارے کا سارا ان کے پاس تھا, اور گڈس ٹرانسپورٹ بھی اور پبلک ٹرانسپورٹ بھی وہ چل نہیں سکتی جب تک بدماشی, چودراہٹ, ڈیرے داری اور انتظامیہ پولیس کی معاونت سرپرستی نہ ہو. یہ چلتا نہیں ہے کاروبار. ٹرانسپورٹ کا کاروبار پولیس کے اشتراک سے چلتا ہے. وہاں بلا ٹرکوں والا ان کی مخالفت میں وہاں ایک شخص تھا, اس کا نام تھا حاجی مقصود بٹ. حاجی مقصود بٹ کو میدان عمل میں لاتے ہیں. حاجی مقصود بٹ ٹریڈر تھے. تیسری برادری تھی خواجہ سعد رفیق کی والدہ مرحومہ خواجہ رفیق شہید کی بیوہ. خواجہ رفیق شہید کی بیوہ کو مسلم لیگ نون نے ٹکٹ دے دیا اور حاجی مقصود بٹ کو مسلم لیگ قاف نے. یہ کشمیریوں میں چودراہٹ کی جنگ جو ہے نا اس میں تاجر سیاست آئی. تاجر سیاست کے بعد طلبہ سیاست آ گئی. تھانوں کی پولیس نے اس کا فائدہ اٹھایا, اس سیاست کا, اور اسے اپنے کاروباری مقاصد کے لیے, ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا. ایک گروپ کو, ایک فریق کو کہا کہ آپ ہوشیار ہو جائیں, مخالف حملہ آور ہوئے. دوسرے آپس میں لڑانے کا ایک. دوسرا مقدمے بازی, ایف آئی آر ایسی درج کی, اے کی بے کے خلاف, بی کی سی کے خلاف, سی کی اے کے خلاف. یہ جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا, مقدمے کا مدعی, ایک مدعی جو ہے وہ ملزم بن جاتا ہے اور ملزم مدعی بن جاتا ہے. یہ جو ہے نا قتل و غارت گری, یہ اس دور میں اس طرح کی تھی کہ فائرنگ کے واقعات, قتل نہیں ہوتا تھا ابتدا میں, قتل نہیں ہوا, ابتدا میں فائرنگ ہی ہوتی تھی. لیکن ان کے خاندان میں ایک بھی شخص طبعی موت نہیں مرا. بڑی چارپائی, 7 ٹیبل انچ کرسیاں لگیں چھوٹی چھوٹی, اس پہ لوگ بیٹھے ہیں, بلا ٹرکوں والے بیٹھے ہیں, پھر ٹیپو بیٹھا, بلاج نہیں بیٹھا, باپ بیٹا بیٹھے, ان کے دادا بیٹھے تھے, پہلوانی کا کھاڑا بھی ان کا ہے. وہاں اس پہ بیٹھ کے پہلے کوئی لوڈو کھیل رہا ہے, کوئی شطرنج کھیل رہا ہے, کوئی کڑوانجے کو ہوتی تھی وہ کھیل رہا ہے, اس پہ کپڑے پہ بنی ہوئی وہ کھیل رہا ہے, وہ کھیلتے تھے. اور ارد گرد لوگ جو ہے نا وہ تالیاں بجاتے تھے, اچھی گیم ہو گئی, فلاں ہو گیا ہے. اچانک اس میں کیا ہوا کہ وہ جو لوگ ساتھ کھڑے تالیاں بجاتے تھے نا ان کے ہاتھ میں بندوقیں آ گئیں. ایک ڈی ایس پی اور 5-7 تھانے دار. انہوں نے اس اڈے کو دشمنی کا ایک اڈا, ڈیرا بنا دیا, اور وہاں سے ان بندوقوں میں سے 2 افراد پیدا ہوتے ہیں. ان میں سے ایک کا نام ہے شفیق عرف بابا, دوسرے کا حنیف عرف نیفا. وہ چیلنج کر کے ان کے مخالف گروپ میں جانے کی کوشش کی. مخالف گروپ بالکل پس پردہ تھا, ساتھ تھا. گوگی بٹ کا گھر, تیفی بٹ کا گھر گول منڈی میں تھا, چوک میں, ایک چوک سے دوسرا چوک. وہاں ایک بائی الیکشن آتا ہے, ضمنی الیکشن, جس میں میاں نواز شریف امیدوار ہوتے ہیں. میاں نواز شریف الیکشن لڑتے ہیں. ان کی ریلی جا رہی تھی, اس ریلی پہ فائرنگ ہوتی ہے دیال سنگھ کالج سے. دیال سنگھ کالج سے فائرنگ ہوئی, ارشد امین چودھری پہ مقدمہ درج ہوا, اور اس کی ابیٹمنٹ اعانت جرم جو آج تیفی بٹ گوگی بٹ پہ, وہ بھی تیفی اور گوگی پہ ہوتی ہے کہ نواز شریف پہ فائرنگ ارشد امین نے تیفی اور گوگی بٹ کے کہنے پہ کی. بلاج کے قتل کی ایف آئی آر اگر صحیح درج ہوتی, صحیح ملزموں پہ ہوتی, تو نہ احسن شاہ قتل ہوتا
اور نہ ہی میں بڑے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور نہ جاوید بٹ قتل ہوتا. پولیس صحیح تفتیش کرتی یہ 3 قتل رک جانے تھے. مظفر کو مارا گیا بلاج کے موقع پہ, کیوں صحیح تفتیش نہیں ہوئی؟ کسی کو پتا ہے کہ مظفر کو کس نے مارا؟ مظفر کو پہچانا کس نے؟ مظفر کو بلایا کس نے تھا؟ جس ڈی ایس پی کے قتل, جس ڈی ایس پی کے بیٹے کا فنکشن تھا اسے پوچھا کسی نے کہ بھئی تم نے اس کو انوائٹ کیا تھا؟ آپ مجھے بتائیں کہ ایک ہوتا ہے واقعاتی شہادت, سرکمسٹانشل ایویڈنس, یعنی شاہدین بھی ہیں, شاہد بھی ہیں کہیں. سرکمسٹانشل ایویڈنس ہوتا ہے نا, وہ کوئی مجھے ایک بتائے کہ احسن شاہ کس کی گولی سے مارا. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ سینے پہ کھڑا ہو گولی کس نے ماری, یہ لاسٹ ٹائم کی چیز. یہ ابھی جو قتل ہوا ہے, اور گولی کس نے ماری اور کس بندے نے کہا کہ آج ٹھنڈ پہ گئی ہے, مجھے یہ بھی پتا ہے. میری تیفی بٹ سے بات ہوئی بڑی ڈیٹیل بلاج کے قتل کے بعد. اس نے کہا کہ مجھے میرے بچوں کی قسم ہے میرا کوئی تعلق نہیں اس کیس سے. میں نے کہا جی میں پارٹی نہیں ہوں, آپ نے جو جرم کیا آپ کو سزا ملنی چاہیے. اس نے کہا جی کہ کوئی شخص یہ ثابت کر دے کہ میری احسن شاہ کی ایک دن بھی بات ہوئی. انہوں نے کہا جی کہ مجھے بچوں کی قسم ہے میری صلح اس سے ہو رہی تھی اور یہ باہر چلا گیا شہر سے, اور میں اپنے بیٹے کے داخلے کے لیے, اس امریکہ میں بیٹا پڑھتا ہے, میں اس کے داخلے کے لیے امریکہ آ گیا. اس وجہ سے صلح میں ٹائم ہو گیا. اس نے کہا میں باہر سے ہو جاتا ہوں, آپ بھی انکل کہتا, مجھے انکل کہتا تھا, کہہ رہا میرا بھتیجا تھا, میں اپنے بھتیجے کو کیوں قتل کرواتا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ جتنے قتل ہو رہے ہیں آگے کچھ اور مزید یہ رک جائیں گے قتل ہونا, یا کوئی خبر آئے؟ میری اطلاع یہ ہے کہ جو پاکستان میں شوٹر آئے تھے بالاج کے قتل میں, اس کے بعد احسن شاہ کے قتل میں, اور پھر جاوید بٹ کے لیے, وہ بیرون ملک فرار ہو گئے. محفوظ پناہ گاہیں 4 مقامات پہ ہیں پاکستان میں, صرف کراچی اور دبئی, بمبئی, شارجہ, یو اے ای یعنی پورا, یہاں محفوظ پناہ گاہیں ہیں. وہ وہاں چلے گئے ہیں. خدا نہ کرے خاکم بادھان کہ باہر پاکستان سے باہر کوئی پاکستانی قتل ہو جائے. اب میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بیرون ملک قتل ہوگا. یوجری قاتل بھاگ کے لاہور سے بیرون ملک چلے گئے. خدا نہ کرے کہ اس کو بڑھوتی ملے, مزید اضافہ ہو. اس وقت اگر ہوش کے ناخن لیے انتظامیہ نے, حکومت نے, اور ذمہ دارانہ کردار ادا انفارمیشن جو ہے نا غلط, شخص ذمہ دارانہ کردار ادا کرے, اور اس کا منطقی انجام جو ہے نا وہ بھیانک اور خونریز ہونے کی بجائے اس کو صلح کی طرف لائیں.